جی پروگرام میں ایک بار پھر حاضر ہیں. لبیک یا امام کیمپین جاری ہے. 72 پاؤنڈ فی. ہمارے جو بھی ویور اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو بھی خواتین و حضرات جو بچے اس پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں, ان کا بہت شکریہ, اور جنہوں نے ابھی اپنا حصہ ڈالنا ہے ان کا انتظار ہے. آپ فون اٹھائیے اور اس کار خیر میں ضرور حصہ لیجئے. ہم بات کر رہے تھے اور اس سے پہلے یہ جو کوالٹیز ہیں مومنین کی کہ ماشاءاللہ جن کے دل کھلے ہیں, جن پر مولا کا خاص کرم ہے, احسان ہے, تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے ایک جگہ دے دیے تو بس اب گنجائش نہیں بن پا رہی ہے. بہت سی مجبوریاں, جیسے شیطان کی بات ہوتی ہے, کھلا دشمن ہے وہ, بعض اوقات بل دینے ہیں, یہ مجبوری ہے, وہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو وہ آپ کے ذہن میں ضرور یاد دلانے کے لیے باتیں کرتا ہے. لیکن بہت سے ایسے مومنین ماشاءاللہ وہ آئے ہیں کہ اپنے پاکستان میں امام بارگاہوں میں بھی اپنا حصہ دیا, یہاں UK یورپ میں جہاں رہ رہے ہیں یہاں مقامی امام بارگاہوں میں, اور پھر اس چینل کی بھی انہوں نے مدد کی ہے. تو علامہ صاحب یہ کوالٹی جو مومنین کا خاص ایک ماشاءاللہ ایک خاصہ ہے, انہی کی وجہ سے یہ چل بھی رہا ہے کہ ہر کیمپین میں وہ آئے ہیں. کیمپین میں اور باقی جتنی کیمپین ہے اس میں فرق ہے. یہ کیمپین جو ہے نا عزاداروں کے لیے ہے. بالکل صحیح. جو عزادار ہیں ان کے لیے یہ کیمپین ہے کہ سید الشہداء کی عزاداری کر رہے ہیں, اور ہم کہیں گے بھی انہیں جو عزاداری سید الشہداء کر رہے ہیں اگر وہ دوسری آئیں. مس ہو بھی گئی تو وہ خیر ہے, لیکن یہ تو بہت اہم ترین کیمپین ہے. جی یہ عزاداروں کے لیے ہے. جی. اور ہم دوسروں سے کہتے بھی نہیں, جو عزادار نہیں ہیں وہ اس میں شامل نہ ہو, کوئی بات نہیں اس میں. یہ فقط اور فقط جو ہے نا وہ عزاداروں کے لیے ہے کہ جو لبیک کہتے ہوئے 72 کے نام پہ, ظاہر ہے 72 کے نام پہ وہی آئیں گے جو سید الشہداء کی عزاداری کرنے والے ہیں. جو بھی عزاداری کرنے والا ہے نا اس کے لیے یہ کیمپین ہے. اور ہم باقیوں سے کہتے ہیں کہ وہ بے شک اس میں شامل نہ ہو کہ جو عزادار نہیں ہیں. اور اس کاز کو, اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے, اور یہ آپ نے دیکھا کہ پہلی اپیل ہے کہ جو 6 سال میں جو 72 کے نام کی ہو رہی ہے غالباً, تو انشاءاللہ العزیز کوئی وہ نہیں, یہ سلسلہ جو ہے نا کنٹینیو ہے, آج بھی رہے گا اور کل بھی یہ سلسلہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ باقی رہے گا. کل شام میں بھی, کل آپ دن میں بھی جو ہے نا اس کو یاد دلائیں گے لوگوں کو انشاءاللہ العزیز. تو بالکل صحیح. بہت پیاری بات کی قبلہ نے جی کہ یہ صرف عزاداروں کے لیے ہے. صحیح. تو مجھے صرف ایک مصرع میں پڑھوں گا. مجھے عزاداری کے حوالے سے یاد آیا ابھی ان کے کہنے سے کہ یہ عزادار کون تھے اور عزاداری کی بنیاد کس نے کی. پاکستان کے شاعر تھے, نو لکھے پنجابی میں. جی. مظلوم حسین دا غم کرنا, مظلوم حسین دا غم کرنا, مظلوم حسین دا غم کرنا, سک زینب آپ سکھا گئی ہے. مظلوم حسین دا غم کرنا, مظلوم حسین دا غم کرنا, سک زینب آپ سکھا گئی. مظلوم حسین دا غم کرنا, سکو زینب آپ سکھا گئی ہے. ظلم حسین دا غم کرنا, سکو زینب آپ سکھا گئی ہے. توڑے آپ رہی بن چادر دے, توڑے آپ رہی بن چادر دے, سکو پردادار بنا گئی ہے. مظلوم حسین دا غم کرنا, مظلوم حسین دا غم کرنا, سکو زینب آپ سکھا گئی ہے. تنویر عباس تے زینب نے انویر دنال وفا کی تھی. تنویر عباس تے زینب نے انویر دنال وفا کی تھی. عباس دے بازو کلم تھے, عباس دے بازو کلم تھے, زینب چادر لٹوا گئی ہے. مظلوم حسین دا غم کرنا, مظلوم حسین دا غم کرنا, سکو زینب آپ سکھا گئی ہے. لہذا یہ عزاداری وفا منگ دی, یہ عزاداری قربانی منگ دی, اور اس عزاداری نو 4 چاند ملائی ہر ایک نے. جیسے کہ عرض کیا ہے
انبیاء نے آئمہ نے، لیکن جڑا عروج عطا کیتا گلی گلی اور چوک چوک گھر گھر اور کریے کریے، یہ پیغام جناب صدیقۃ الکبریٰ دی وارث جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کیتا اور ببانگ دہل کیتا کہ یا یزید کد قیدک وسع سعیک واللہ لا تموت ذکرنا ولا تمیت وحینا تمحو وحینا، یزید تم جتنا زور لگا سکتے ہو لگاؤ، جو چاہ کر سکتے ہو کرو، تم ہمارے ذکر کو خاموش نہیں کر سکتے، تم آواز وحی کو محو نہیں کر سکتے۔ یہ وحی کی آواز ہے، یہ ذکر اہل بیت ہے، یہ ذکر عبادت ہے، اور یہ عزاداری بنیاد ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، اور جو اس میں حصہ ڈالے گا جس انداز سے بھی ہم اور یہ بہت پیارا جملہ کہا قبلہ نے کہ ہماری یہ امیر ماتمیوں، نوخانوں، عزاداروں سے ہے، اور واقعاً وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو یہاں بھی امام حسین کا خیمہ سجاتے ہیں، وہاں بھی سجاتے ہیں، اور اس خیمے میں بھی وہی حصہ ڈالیں گے کہ جس میں امام حسین کا نام لیا جائے، جس میں حسین 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 کی آواز بلا۔ انشاءاللہ بالکل صحیح۔ ناظرین، پیغام آپ سن رہے ہیں، اور ہدایت ٹی وی کی جو آئندہ نشریات آنی ہے اس میں، اور جو چھٹا سال بہت سی کیمپینز آئی ہیں، لیکن یہ جو کیمپین ہے ون آف ڈونیشن کی 72 پاؤنڈز کی، شاید اس سے پہلے محرم سے پہلے ہمیں اس کرنے کی ضرورت علامہ صاحب نہیں محسوس ہوئی، اس وقت کوئی اس قسم کی مجبوریاں نہیں رہیں، لیکن اس وقت ایسی مالی مشکلات ہیں کہ جو مختلف جو بلز واجب الادا ہیں وہ بھی ہم نے دینے ہیں، تو خدا نخواستہ اس وقت جو جادو باکس پہ علامہ صاحب بہت سی لوگ کہتے ہیں، تو وہ تو مجبوری ہماری آڑے آ رہی ہے کہ امریکہ کینیڈا میں لوگ جادو باکس کے ذریعے نہیں دیکھ پا رہے، اور پچھلے اس سال کے آغاز میں یہاں UK سے نشریات بند ہو گئی، یہی مالی پریشانیاں تھیں، تو کوشش یہ پوری ہے سیٹلائٹ ہر جگہ جہاں بھی آسٹریلیا سے لے کے یہاں تک اور دور دراز علاقوں تک یہ عزاداری کا سلسلہ جائے، اور وہاں پر بھی جائے جہاں پر ابھی تک نہیں پہنچا تھا، تو اس میں آپ کا یہ جو حصہ ہے یہ انشاءاللہ اس کا ضرور اجر ملے گا، اور اس میں گھبرائیے نہیں، اور جو مولا کے ماننے والے ہیں یہ تو بہت اعزاز کی بات ہے کہ جس میں ہم سب کو یہ شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے، تو اس میں آپ ضرور آئیے، اور جیسے کہ اس وقت شاید جو ناظرین ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کے لیے کل بھی دوبارہ یہ پروگرام لائیں گے، صبح کو بھی آپ کو ضرور یاد دلائیں گے، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے کسی مالی پریشانی کی وجہ سے رک نہ جائے، جہاں پر علامہ صاحب جو اس کو روکنے والے ہیں ان کے پاس اگر فنڈز دیکھیں تو جو اس کو کرنے والے ہیں تو بہت تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ جو حبدار ہیں، محبت والے ہیں، وہ روکے رکھتے ہیں، لیکن اس کو روکنے والے ایک ساتھ ہیں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی آپ لائیو آ رہی ہیں، جی بات کریں۔ جی صاحب السلام علیکم، میں باجی بات کر رہی ہوں ونزر سے، سید ابرار حسین کے گھر سے۔ جی صاحب مولا آپ کو سلامت رکھیں، یہ بہت خوبصورت اپیل آپ کر رہے ہیں، اور میں اپنی طرف سے گلوبلی مومنین و مومنات کی خدمت میں مولا کی تعزیت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں میں غم آ چکے ہیں، آ رہے ہیں بلکہ، اور یہ بہت خوبصورت یہ جو آپ نے پن آف جو رکھا ہے، تو میں نے سوچا میں بھی اس میں حصہ ڈالتی ہوں۔ تو مولانا صاحب نے جی، اور ابھی یہ مولانا صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا، ان کی خدمت میں میرا بہت ساتھ، ہمارے علماء کا سایہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سلامت رہے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ تو ہمارے مومنین، آپ ہلو جی ہم سن رہے ہیں بہن، بات کریں۔ جی بہن بات کریں۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بات کریں۔ جی فاروق بھائی، آپ کا بھی میں پروگرام دیکھتی ہوتی ہوں، بہت اچھا لگتا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اور ہمارے لیے آپ دعا رہا کریں، اور ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی مقصد کے لیے بھی آپ دعا کر دیجیے۔ اور مولانا صاحب میں آپ کو حج کی بھی مبارک دینا چاہتی ہوں، لیٹ، لیکن بہت خوشی ہوئی کہ آپ خیریت سے واپس آئے۔ میری طرف سے سب کو بہت سلام، پھر انشاءاللہ خدا حافظ۔ ضرور جی، بہت شکریہ۔ اللہ انشاءاللہ آپ کو صحت دے، سلامتی عطا فرمائے، بہت علمی گھرانہ ہے ماشاءاللہ۔ سید ابرار حسین شاہ صاحب وہ ہمارے خود محبان مہدی میں بھی شامل ہیں، اس کے بیٹے ماشاءاللہ ڈاکٹر اسد
بہت خوبصورت آواز ہے، وہ بھی ماشاءاللہ یہ سارا خاندان ہی، ان کی بہن جو ہے نا وہ ہماری سسٹر طلعت حسین وہ ہمارے ساتھ حج پہ بھی تھی الحمدللہ رب العالمین، اور اسی طرح ان کی بہن بھی، اللہ پاک ان سب کو خوش رکھے، صحت دے، سلامتی دے، اور ریڈنگ سے مسز بخاری صاحبہ بھی انشاءاللہ صبح پیسے جمع کرا دیں گے، ان کے لیے بھی دعا وہ بھی ہماری بانی ممبرز ہیں جی، ماشاءاللہ اللہ پاک انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، انشاءاللہ آفات سے محفوظ فرمائے۔ یہ سارے بانی ممبر آ رہے ہیں، یہ پرانے عزادار ہیں، پرانے عزادار ہیں، بانی عزاداروں میں جو ہے نا ان کا شمار ہوتا ہے، یہ سارے، اللہ پاک ان سب کو صحت دے، اور سید الشہداء کا جو سائے شفقت ہے، ماتمی سنگتوں کے سالار ہیں وہ میدان میں آئیں خصوصاً، اور اس میں وہ حصہ ڈالیں تاکہ یہ پروگرام جو ہے وہ زاداری کے نام سے چکے ہے، لبیک یا امام کے نام سے ہے، 72 شہداء کے نام سے ہے، جو کہ 72 کے فنگر جو ہے وہ شیعوں کے لیے ایک نہایت پسندیدہ اور عزیز فنگر ہے۔ بے شک انشاءاللہ اتنی دیر میں کوئی کالر ہے، علامہ صاحب آپ دونوں علماء کرام سے یہی پوچھوں گا کہ جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام ہیں وہ تو اس کو روکنے کے لیے پتہ نہیں کتنا فنڈ یا کہاں سے وہ ان کے لیے سب کھلا ہے، کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ سید الشہداء کی عزاداری نہیں ہونی چاہیے، اس عزاداری سے جو ہے نا فلاں 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 پر جو ہے نا وہ یہ بغض پیدا ہوتا ہے، یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کے متعلق کوئی دشمنی پیدا نہیں ہوتی، یہ بتا دو کہ کس نے مارا ہے، جو کچھ بھی تمہارا اپنا جو نظریہ ہے اس کے مطابق آ جاؤ، یہ دیکھو کہ رسول خدا کے، یعنی مجھے اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ 11 ہجری کو، یعنی یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ 11 ہجری کو پیغمبر اسلام کی وفات حضرت آیات ہو جاتی ہے، اور ان کے ٹھیک 50 سال کے بعد ان کے جن کے بارے میں آپ دیکھیں، آئے مودت دیکھیں، آئے تطہیر دیکھیں، آئے مبالہ دیکھیں، سورہ کوثر دیکھیں، سورہ حلقہ دیکھیں، پورا کا پورا قرآن قصیدہ ہے، ٹھیک ہے، 50 سال نہیں گزرے تو اس گھر کے کہ جنہیں خود پیغمبر اسلام کبھی مسجد لے کر جاتے ہیں، کبھی ممبر پہ لے کے جاتے ہیں، کبھی عیدگاہ کی لے کر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ نعم المرکب، پیغمبر اسلام کو کہتے ہیں کتنی سواری کتنی اچھی، پیغمبر فرماتے ہیں نہیں اس طرح مت کہا کرو، تم کہا کرو نعم الراکب، سوار کتنا اچھا ہے، مہر نبوت کا شاہ سوار حسین، سب دنیا کو پتہ ہے، سب دنیا کو پتہ ہے، یہ کیا چیز بن گئی، کیا ہو گیا مسلمانوں کے کہ 50 سال نہیں گزرے اور اس کے بعد جو ہے نا ان کے نواسے کو جو ہے 3 دن کا پیاسا گھیر کے جو ہے نا وہ مارا گیا، اور ان کی بہو بیٹیوں کو بے ردا کیا گیا، گھر کو جلایا گیا، یہ کیا چیز ہو گئی؟ یہ اتنے دنوں میں تو نہیں آیا نا، ایک پورے کا پورا ایک لابی تیار کی گئی، ایک پورے کا پورا سلسلہ ہوا، اس سلسلے کو اس کو جو ہے نا وائلیٹ کیا گیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آ جائیں لوگوں میں بیداری آ جائے، اور سید الشہداء حقیقت میں آپ کو بتاؤں ہر خیر کی بنیاد آپ دیکھیں گے سید الشہداء کے گھر سے، آپ ہر قسم کی مشکل کو کافور ہوتے ہوئے دیکھیں گے سید الشہداء کے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے اس بات پہ ابھی وہ نہیں ہے اس دفعہ، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سارے جتنے ہمارے چینلز ہیں اس وقت 15-20 یہ سارے کے سارے یہ جو ایام آ رہے ہیں عزاداری کے، اس میں بھرپور انداز کے ساتھ پرسہ دیں گے پیغمبر اسلام کو اور ان کی بیٹی کو اور امیر المومنین کو، سارے مسلمانوں کے، کوئی خلیفہ مانے، کوئی امام مانے، امام المسلمین مانے، امیر المومنین مانے، سب کے امام ہیں، سب کے خلیفہ ہیں، ان کو پرسہ دینا ہے کہ آپ کے بیٹے پہ اتنا ظلم ہوا ہے، ہم مظلومیت کا پرچار کرنے والے ہیں، ہم عزاداری سید الشہداء کرنے والے ہیں، تو اس وقت سب ایک کا فریضہ بنتا ہے، رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ آئیں اور عزاداری سید الشہداء کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیں، فرش عزا کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے اور جنت کی ضمانت بھی ہے اور پیغمبر اسلام کی شفاعت کا ذریعہ بھی ہے، دنیا میں بھی سعادت ہے،
آخرت میں بھی جو ہے وہ سعادت ہے انشاءاللہ۔ جی مولانا صاحب اسی بات کو تھوڑا سا اگر آپ بھی آگے بڑھائیں کہ جو دشمن ہے ہے ابھی اصولی طور پر اب یہ نقطہ ان کا بہت اچھا ہے، اگر انسان غور کرے کہ آپ کے ہمسائے میں کوئی غیر مسلم کیوں نہ ہو، جب وہ فوت ہو جاتا ہے اور فوت بھی طبی موت میں ہوتا ہے جی تو سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ انسانی وظیفہ بھی بنتا ہے، اخلاقی وظیفہ بھی بنتا ہے اور اسلامی وظیفہ بھی بنتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور خدا نہ کرے اگر کسی کے ساتھ حادثہ ہو جائے تو پورے محلے میں، حتیٰ اگر کسی نے خوشی کی کوئی ڈیٹ بھی طے کی ہو تو کہتے ہیں یار ان کا جوان بیٹا تھا اس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، تو ہم محلے میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان اور ہر مسلمان کہتا ہے، سب کو سمجھ آتی ہے، جو ہمارے لیے علمیہ کا ایک درجہ رکھتی ہے اور جس سے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف نواسہ رسول ہے، جس ہستی کے بارے میں تاریخ اسلام کی یا احادیث کی کتابوں میں کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی کہ جس میں پیغمبر خدا کی آل اور اطرت کا ذکر نہ ہو۔ آل کو آپ وسیع مضمون میں لے لیں یا مختصر مضمون میں لے لیں، بیٹی اور نواسے جو ہے اسے کوئی نہیں نکال سکتا، یہ آل پیغمبر ہیں، پھر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ پیغمبر رسول کے نواسے نے کتنی مشکل سے مدینے کو چھوڑا، رات کو کیوں نکلے؟ تاکہ صبح سب پوچھیں کہ نواسے رسول کو کیا مجبوری بنی، کیوں نہیں رہے نانا کے پاس۔ بیان کرنے کا ائمہ کو وقت نہیں ملتا۔ میں پڑھ رہا تھا امام محمد تقی علیہ السلام کہ جب حضرت کا سن چھوٹا ہی تھا، سب سے ابتدا چھوٹے ائمہ کی امام محمد تقی علیہ السلام سے ہوئی، تو وہ بغداد میں جب مامون رشید کے داماد بھی بنے تو ایک مومن نے سوچا کہ اب تو امام یہاں خلیفہ کے داماد ہیں اور بغداد میں اتنا بڑا ان کا دسترخوان معروف ہے تو امام خوش ہوں گے۔ وہ سوچ رہا تھا تو امام نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، مدینے میں رہ کر نمک سے روٹی کھانی ہمارے لیے عزیز ہے یہاں کی سب چیز سے۔ یہ وہ امام ہے کہ جو 9ویں نمبر پہ آتے ہیں ہمارے، جو رسول اللہ کی اولاد سے امام حسین علیہ السلام کے، پھر امام زین العابدین تا امام رضا علیہ السلام، اور وہ ہستی کہ جس کی کتنی یادیں ہیں۔ حضرت نے وہاں جب اپنا تعارف کہا تو کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون سا گھر ہے جہاں جبریل آتا تھا؟ اگر جبریل دنیا میں کسی گھر پر آ کر دربان بنا ہے، درزی بنا ہے، تو وہ ہمارا گھر ہے۔ اگر فخر انبیاء نے کسی کو کاندھوں پر بٹھا کر اٹھا لے تاریخ انبیاء کی، کسی نبی نے اپنے نواسے کو اٹھایا ہوگا، پیار کیا ہوگا، اس انداز سے نہیں ملے گا کہ عید کے دن لے کر گلیوں میں چلیں اور خالی نہ چلیں۔ کہا نانا جان، اور یہ عصمت ہے، باتیں خالی جو ہے وہ نافے اور نانے کی نہیں ہو رہی، امامت اور رسالت، مقام امامت اور عصمت کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر معصوم۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں اسٹوڈیو میں بات کر سکتا ہوں؟ آپ لائیو آ چکے ہیں ہمارے ساتھ، اگر لائیو بات کرنا چاہتے ہیں یا اسٹوڈیو میں بات کریں گے؟ جی فاروق بھائی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سید اکمل حسین شاہ بول رہا ہوں، مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں یہ اس میں 72 کا میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا۔ میرا نام سید اکمل حسین شاہ، لندن والتن اسٹور سے بول رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ ہاں ماشاء اللہ، مولانا صاحب سے عرض ہے کہ میرے بچوں کے لیے اللہ پاک آپ کو صحت دے، یہ بھی عزادار ہیں ماشاء اللہ، زوار بھی اللہ پاک خوش رکھے ہیں اور ڈیوٹی بھی دیتے رہتے ہیں، عزاداری بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک خوش رکھے، صحت انشاءاللہ سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بیٹوں کو نقش اکبر علیہ السلام پر جو ہے وہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو بیٹوں کی اللہ
خوشیاں نصیب فرمائے. تو بات کر رہے تھے جی کہ کسی نبی نے، اور پھر حضرت نے کہا کہ نانا جان سواریاں تو بھاگتی ہیں. پیغمبر خدا نے حرولہ بھی کیا دوسرے لفظوں میں کہ جہاں یہ حاجی صاحبان میرے ابھی بغل میں بیٹھے ہیں کہ حاجی جاتے ہیں تو وہاں ایک جگہ ہے جہاں پر اس کو کہتے ہیں کہ یہاں حرولہ کرنا ہے، یعنی بھاگنا ہے. جی تو میں اگر یہ تعبیر کروں کہ خلیل دوراں یا فخر خلیل نے فخر اسماعیل کو خوش کرنے کے لیے وہاں تھی خلیل کی زوجہ اور اسماعیل کی بقا کے لیے وہ پانی کے لیے حرولہ کر رہی تھی، یعنی دوڑ رہی تھی، اور یہاں فخر خلیل فخر اسماعیل کو خوش کرنے کے لیے حرولہ کر رہے ہیں. جی تو ان کو پھر حضرت نے مکمل، جس طرح ابھی آج بھی یہ جو عزاداری کو روکنے کا آواز بلند ہوتی ہے، ایمانداری کی بات ہے. کوئی مسلمان اس کی زبان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ نہ کہے کہ کہا جائے ہائے حسین مظلومیت سے مارے گئے نواس رسول. مسلمان کی زبان کو یہ بات زیب نہیں دیتی. یہ اس بیچارے مسلمان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے سے شیطان اور اس کا ٹولہ وہ اس کے دماغ کو برین واش کیا کہتے ہیں مجھے اتنا جی وہ کرتا کرتا چلاتا اس بات پر لے آتا ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ جی نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ سادہ سمپل مسلمان جو ہے اس کی زبان کو واقعا یہ زیب نہیں دیتا. اور یہ ایک فرمان ہے نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین کا فرمان ہے کہ انسان بسا اوقات اس منزل پہ آ جاتا ہے کہ شیطان اس کے اندر داخل ہوتا ہے. میں خلاصہ کر رہا ہوں، زبان انسان کی ہوتی ہے، بولتا شیطان ہے. بے شک جو آدمی ایک واقعا انصاف کا دامن پکڑنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو بٹھائے اور بات میں سوچے کہ نواس رسول کے غم میں ایک آدمی کہتا ہے کہ ہائے حسین 3 دن کے پیاس سے مارے گئے نواس رسول، اور اسی دن کی یاد میں وہ ہمارے ایک دوست ہیں برلن میں ہوتے ہیں تو ان کے بچے، ان کی دوسری شادی ہے، ان کی خانم کی یعنی دوسری شادی ہے، تو وہ سنی تھے تو وہ بچے بعد میں شیعہ، اور اتفاق ہے کہ وہ تھے سنی لیکن بیٹے کا نام مہدی رکھا ہوا ہے. تو وہ مہدی نے ماں کو کہا کہ اگر یہ آج آپ سب کو مار دیتے ہیں یہاں والے، اور جب وہ سالگرہ آئے آپ کے یعنی وہ برسی آئے، تو میں اگر اس دن یہ کہوں کہ میرے ماں باپ اور بہن بھائی مظلومیت سے مارے گئے تھے، میں نے غلط کیا، مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے. بالکل. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر احرام جو ہے وہ عمرہ کیا. سب لوگ مکہ میں آ رہے ہیں، جو فرزند مکہ ہے، جو زینت مکہ ہے، جو فخر مکہ ہے، وہ مکہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے کہ تاکہ لوگوں کو بتائے کہ دیکھو اب اسلام پر بنی ہوئی ہے، میرا نام اسلام کے نام کے ساتھ عجین ہے، میرا نام اسلام محمدی ہے، میرا نام اسلام مجسم ہے، میں اسلام کو حیات طیبہ عطا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. عزاداری وہ ہر کیا وہ مجھے یاد نہیں ہے شعر کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ناظرین آپ سب کا بہت شکریہ. لبیک یا امام علیہ السلام کے حوالے سے جن خواتین حضرات نے کالز کی اور جنہوں نے اس کیمپین میں حصہ لیا. غم حسین سے الفت بڑی سعادت ہے، غم حسین سے الفت بڑی سعادت ہے، خدا کی قسم یہ سب سے بڑی عبادت ہے. تو انشاءاللہ یہ عبادت آنے والے ایام میں ہم کریں گے، اور ہدایت ٹی وی کے لیے آپ کی خدمات ضرور آنی چاہیے. کل بھی اسی سلسلے کا پروگرام لائیں گے اور دن بھر بھی آپ کو یاد دلاتے رہیں گے کہ ہدایت ٹی وی کی مدد کرنا بھی آپ کا اس مشن امام حسین علیہ السلام میں ایک حصہ ہوگا. تو کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.